جب ہم اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ یہاں مراد کسی ایک قوم، ملک یا فرد کی ضرورت نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی وہ عالمی ضروریات ہیں جو آج کے دور میں شدت کے ساتھ سامنے آ چکی ہیں۔ یہ عنوان خود بخود سامع کے ذہن میں یہ تصور پیدا کرتا ہے کہ دنیا کو اس وقت کچھ بنیادی اور ہمہ گیر مسائل درپیش ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا نظام موجود ہے جو ان مسائل کا حقیقی اور دیر پا حل پیش کر سکے؟ اس گفتگو کی بنیاد یہی ہے کہ اسلام ایک ایسا نظام ہے جو عالمی سطح پر انسانی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قانون ضرورت کو سمجھنا ہوگا۔ قانون ضرورت و احتیاج ایک ایسا ہمہ گیر اصول ہے جو فلسفہ، سائنس، حیاتیات، معاشیات بلکہ پورے نظام کائنات میں کارفرما نظر آتا ہے۔ کائنات کا وجود ہی دراصل ضرورت و احتیاج کے اصول پر قائم ہے۔ فلسفے کی زبان میں ممکن الوجود اپنی علت کا محتاج ہوتا ہے، اور یہی احتیاج اس کے وجود کا سبب بنتی ہے۔ ہم اس دقیق فلسفی بحث میں الجھنے کے بجائے ایک سادہ اور واضح حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ نظام خلقت میں صرف وہی چیز باقی رہتی ہے جس کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی چیز مفید ہو، اثر رکھتی ہو اور نظام عالم کے لیے خیر کا سبب بنے تو وہ باقی رہتی ہے، لیکن اگر وہ بے اثر، بے فائدہ اور غیر ضروری ہو جائے تو اس کا زوال یقینی ہے۔ یہ ایک اٹل قانون ہے۔ قرآن مجید اس حقیقت کو نہایت خوبصورت مثال کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ سورہ رعد آیت 17۔ قرآن ایک منظر پیش کرتا ہے۔ پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے، پانی بہتا ہے، ندی نالے بھر جاتے ہیں اور اس بہاؤ کے دوران جھاگ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جھاگ کچھ وقت کے لیے پانی کو ڈھانپ لیتی ہے مگر انجام کار ختم ہو جاتی ہے، جبکہ اصل پانی باقی رہتا ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ حق اور مفید چیز پانی کی مانند ہے اور باطل و غیر مفید شے جھاگ کی طرح ہے جو وقتی طور پر نظر آتی ہے مگر باقی نہیں رہتی۔ یہی قانون حیاتیات میں بھی نظر آتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کسی جاندار کا کوئی عضو اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک وہ مفید اور مؤثر ہو۔ جو ہی وہ غیر مؤثر ہو جائے، قدرت کا خودکار نظام اسے ختم کر دیتا ہے۔ معاشیت میں بھی وہی جنس باقی رہتی ہے جس کی ضرورت ہو۔ معاشرے میں بھی یہی اصول کار فرما ہے۔ کوئی نظریہ، نظام یا قانون اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جب وہ معاشرے کو خیر، کمال اور بہتری کی طرف لے جائے۔ اگر وہ انسان کی حقیقی ضرورت پوری نہ کر سکے تو اسے جبر اور طاقت کے ذریعے زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اسی تناظر میں جب قرآن کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو اس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ قرآن کی ضرورت رہے گی، اسی لیے اللہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ اگر اسلام انسانیت کی حقیقی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو دنیا کے ہزاروں ادارے بھی اسے جبر سے باقی نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر اسلام واقعی انسان کے درد کی دوا رکھتا ہے تو وہ خود باقی رہے گا۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ انسان کے اندر احساس ضرورت کو بیدار کریں، اسے یہ سمجھائیں کہ وہ کس چیز کا محتاج ہے، اور پھر اسلام کو خالص، شفاف اور اصل صورت میں اس کے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد اسلام کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ رسول اکرم کا فرمان ہے، الاسلام یعلو ولا یولا علیہ۔ اسلام بلند ہے اور کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ اس حدیث کو فقہا اور متکلمین نے مختلف زاویوں سے سمجھا ہے، لیکن ایک نہایت گہرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اسلام میدان عمل میں، میدان ضرورت میں اور بقا کی کشمکش میں ہمیشہ غالب رہے گا۔ جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے، انسانیت کی اصل ضروریات واضح ہوتی جاتی ہیں، اور اسلام ان ضروریات کو سب سے بہتر انداز میں پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ فی الحال ہم اسی نقطے پر گفتگو کو روکتے ہیں۔